علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ پاکپتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد کے سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری، جبکہ ڈی سی گراؤنڈ کو جلسہ گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ مریم نواز اپنے دورے پاکپتن کے دوران سروس کا افتتاح کریں گی اور عوامی اجتماع سے خطاب کریں گی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جلسہ گاہ اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرکاری اسپتالوں کی مانیٹرنگ کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلما سلمان کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی او پی ڈی اور وارڈ میں ڈاکٹر عملے کی حاضری چیک کی۔ حاضری مکمل ہونے پر ایم ایس ڈاکٹر عمارہ کو شاباش دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے شیخ سہیل سے۔ جی سہیل۔ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلما سلیمان صاحبہ نے اچانک ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا اور دورے پر ڈاکٹر کی تمام ڈاکٹرز کی جو ہے حاضری کو چیک کیا اور مریضوں سے علاج معالجے بارے جو ہے نا آگاہی لی ہے۔ اور مریضوں کا کہنا تھا کہ بہت بہترین ڈی ایچ کیو ہسپتال کے اندر سروسز دی جا رہی ہیں۔ اور اس وقت یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، جو ایم ایس ڈاکٹر عمارہ اس کو شاباش ڈی سی خانے والے نے اس کو شاباش بھی دیا اور ان کو یہ بتایا ہے کہ مریض کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام ڈاکٹر کو کہا گیا اور ساتھ ساتھ ایم ایس سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ادویات جو ہیں وہ مکمل ہیں پوری ہیں، تو ایم ایس نے تمام ادویات پوری کی ہوئی ہیں۔ اور مریضوں کا یہ کہنا تھا کہ ہسپتال ڈی ایچ کو ہسپتال کے اندر تمام ڈاکٹر کا عملہ اور نرسز بہت اچھی سروس دے رہی ہیں اور ایم ایس کو پھر دوبارہ ڈاکٹر سلما سلیمان صاحبہ نے ڈی سی نے شاباش دی۔ جی بہت شکریہ۔ جلال پور پیروالا دریائے چناب اور دریائے ستلج کے سیلاب متاثرین کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ مرد و خواتین نے ملتان روڈ نادرا چوک بلاک کر دیا، ٹریفک جام۔ سیلاب متاثرین کا امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ نمائندہ ملک محمد نواز وہاں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ ملک محمد نواز، سیلاب متاثرین کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں جلال پور پیرولا ضلع ملتان کی بہت بڑی تحصیل ہے جو سب تحصیلوں سے زیادہ متاثر ہوئے دریائے چناب اور دریائے ستلج میں، جہاں پر سیلاب متاثرین نے ملتان روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہ تو سیلاب کے متاثر ہوئے ہیں، نہ تو ہمیں خیمے دیے گئے ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی سروے ہو رہی ہے۔ اس وقت انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے، ملتان روڈ کو بلاک کیا۔ میرے ساتھ مظاہرین موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں یہ کیا مطالبات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا علاقہ وسطی کمال موزہ بیٹ کیچ دریا چناب، ہم اس سائڈ سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ مشکل ہم پہلے پیغام بھی مریم نواز کو دے چکے ہیں کہ ہمارے نہ گھر رہے، نہ بچے رہے، نہ مستقبل رہا۔ آپ لوگوں کو ہم نے عزت دی، سیٹیں دی، سب کچھ دیا، لیکن ہمارے پاس یہاں روڈوں کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ حکومت کے پاس جب آتے ہیں، ہم آئے ہیں اے سی صاحب کے پاس، یہ 8 دن پہلے بھی ہم لوگ یہاں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم وزٹ کے لیے بندے بھیجیں گے، اس کے بعد جو ہوگا بھی آپ کی طرف پہنچایا جائے گا۔ لیکن وزٹ کے لیے آج چوتھا دن ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ جب بھی ذمہ دار کے پاس پہنچتے ہیں کسی غریب کے پاس نہیں آتے۔ وہاں کے باغ ان کے محل لکھے جا رہے ہیں، غریب کا جھونپڑا نہیں لکھا جا رہا۔ ہماری اپیل ہے آپ لوگوں سے، مہربانی کر کے، سردیاں آ رہی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پڑے ہوئے ہیں سردیوں میں، ہم بھوکے پیاسے ہر چیز سے لڑ رہے ہیں، مہربانی کر کے بیماریوں سے کم اتنا تو یہ حکومت پاکستان ہماری سپورٹ کر سکتا ہے کہ تاکہ ہمیں تحفظ چھوٹا سا، زیادہ بڑا نہیں ہم چاہتے، ہمیں چھوٹا سا چلو خیمہ یار لگا دیا جائے، کم سے کم ہم چند دن سکون کے اپنے بچوں کے ساتھ گزار لیں۔ ہمارے دانے ختم ہو گئے، ہمارے گھر ختم ہو گئے، ہمارے مال مویشی ختم ہو گئے، ذمہ دار کا کتا بھی لکھا جا رہا ہے میم، ہم غریب کا جھونپڑا نہیں لکھا جا رہا۔ مہربانی کریں پلیز میم، مہربانی کریں، ہماری طرف دیکھیں، ہم بھی پاکستان میں شامل ہیں۔ میرا نام صفیہ ہے، میں وسطی کمال سے بات کر رہی ہوں، میرے گھر والے کا نام مرید حسین ہے، مہربانی کر کے ہماری ہیلپ کریں۔ جی آپ نے بستی لاٹ سے ایک عورت کے بیان سنے، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ذمہ داروں کے تو کام یہاں پر ہو رہے ہیں، ہم غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ لہٰذا ہماری حکومت وقت سے یہی اپیل ہے کہ خدا را ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اوپر سے سردیاں آ رہی ہے، ہم بچوں کا سر کہاں چھپائیں۔ لہٰذا ہماری حکومت وقت سے یہی اپیل ہے کہ جلد از جلد فوری نوٹس لیا جائے اور تحصیل انتظامیہ کو متحرک کیا جائے اور ہمارے علاقوں کا بھی وزٹ کیا جائے۔ جی چیف ایگزیکٹو لیسکو محمد رمضان بٹ نے بارش کے بعد لیسکو ریجن کے موجودہ صورتحال اور انڈر فال فیڈرز کا جائزہ لینے کے لیے پاور ڈسٹریبیوشن سینٹر کا دورہ کیا۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں نواز بھٹی کی رپورٹ۔
چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد رمضان بٹ نے بارش کے بعد لیسکو ریجن کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود پی ڈی سی کا دورہ کیا اور تمام آپریشنل اور فیلڈ سٹاف کی کارکردگی کی رپورٹ لی۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت لیسکو ریجن میں بجلی کی ڈیمانڈ 2488 میگا واٹ، ایلوکیشن 2450 میگا واٹ اور ڈرال 2323 میگا واٹ ہے۔ اس وقت لیسکو کے 15 فیڈرز انڈر فالٹ ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت فرسٹ سرکل کے 5، سیکنڈ سرکل کے 2، تھرڈ سرکل کے 2، فورتھ سرکل کا 1، ففتھ سرکل کے 2، سکس سرکل کے 2 اور سیونتھ سرکل کا 1 فیڈر انڈر فالٹ ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کا کہنا ہے کہ لیسکو اپنے صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہمارے تمام افسران فیلڈ میں موجود خود صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیسکو سٹورز میں نہ صرف سامان کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے بلکہ صارفین کی بجلی کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ تمام صارفین سے گزارش ہے کہ وہ بارش کے دوران بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں اور کسی بھی شکایت کی صورت میں 118 ہیلپ لائن پر فوری رابطہ کریں۔ کیمرہ مین رانا عامر کے ساتھ نواز بھٹی، NTN نیوز، لاہور۔ عارف عالم میں شہری کے خلاف جھوٹا زنا کیس درج کروا کر رقم ہتھیانے والا شخص انجام کو پہنچ گیا۔ سرکل پولیس عارف عالم نے DSP ملک اکبر کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم مقصود کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے شہری سیفا ڈوگر کے خلاف تھانہ رنگ شاہ میں زنا کا جھوٹا مقدمہ درج کروا کر اس سے رقم وصول کرنی تھی۔ DSP ملک اکبر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے مدعی مقدمے کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، جس پر پولیس نے تیز رفتاری سے کارروائی مکمل کی۔ DPO پاکپتن جاوید اقبال چہر نے تفتیشی ٹیم اور سب انسپکٹر عائشہ کرن کی کارکردگی کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ہے، جس کا مقصد انصاف کے نظام میں شفافیت اور پولیس کے وقار کو بحال رکھنا ہے۔ DPO نے واضح کیا قانون کے غلط استعمال سے معاشرے میں انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے۔ موقع کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے THQ اسپتال میں سیمینارز واک کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر MS ڈاکٹر ماریہ امداد، ڈاکٹر محمد افنان کے علاوہ دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں منظور الحسن سیال اپنی اس رپورٹ میں۔ آگاہی دینے کے لیے THQ اسپتال میں سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس موقع پر MS ڈاکٹر ماری امداد، ڈپٹی MS ڈاکٹر اکرم انور، ڈاکٹر محمد افنان، ایڈمن سہیل انور کے علاوہ دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد افنان کا کہنا تھا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، اینٹوں والے بھٹوں کے دھوئیں سے بھی سموگ پیدا ہوتی ہے۔ سموگ سے سانس اور پھیپھڑوں کا مسئلہ بنتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ ماسک کا استعمال بھی کرنا چاہیے تاکہ سموگ سے بچا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ منظور الحسن سیال، NTN نیوز، شورکوٹ۔ حبیب آباد میں حالیہ طوفانی بارش اور تیز ہواؤں نے کسانوں پر قہر ڈھا دیا، جس سے کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امدادی پیکج کی اپیل کی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں کسانوں کے ساتھ موجود نمائندے مبشر فرید سے۔ جی مبشر، دیگر شہروں کی طرح حبیب آباد میں بھی ہونے والی طوفانی بارشوں کے باعث کسان کی مکئی کماند کی تیار فصل جو ہے گر کر مکمل تباہ ہو چکی ہے، جس سے کسان شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک کسان موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، زمیندار کو پہلے ہی کوئی ریٹ نہیں ملا پچھلے 2-3 سال میں بھی، اور اس دفعہ جو ٹوٹل فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ مکی ہے، گنے کی فصل ہے اور دھان کی جو فصل تھی وہ بالکل پک کر تیار تھی، کچھ دنوں میں کٹنے والی تھی، لیکن ہماری ساری فصلیں جو نا تباہ ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی ٹیمیں بھیجیں اور وزٹ کریں، اور اس دفعہ لازمی جو جتنے کسان بھائی ہیں نا ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی، جیسا کہ کسان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری جو دھان کی فصل ہے یہ چند دنوں میں پک کر تیار ہونے والی تھی، جو مکمل طور پر طوفانی بارش کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے۔ ہماری حکومت اور مریم نواز سے اپیل ہے کہ وہ ادھر کسانوں کے لیے سروے کروائے اور ہمیں ریلیف دیا جائے۔ جی، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ کلیکشن سینٹر کو ملاوٹ ثابت ہونے پر سیل کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بلال وڑائچ کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے چناب نگر کے نواحی علاقہ ریاض آباد میں ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپا مارا، جہاں پر دودھ میں کوکنگ آئل اور کیمیکل کی ملاوٹ ثابت ہوئی، جس پر پنجاب فوڈ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور تھانہ کانڈیوال میں مقدمہ درج کر دیا اور سیمپلز مزید تجزیے کے لیے لیبارٹری روانہ کر دیے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب محمد آسم جاوید نے کہا کہ ملاوٹ اور جعل سازی کرنے والوں کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور ہم جعل ساز مافیا کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بلال وڑیچ، NTN نیوز، چناب نگر۔
दुनियापुर थाना सदर पुलिस की मुनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। मुनशियात फरोश गिरफ्तार, 1100 ग्राम आइस बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं दुनियापुर से, जहां थाना सदर की हुदूद में पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है और मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनसे 1100 ग्राम आइस बरामद कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी दानिश से। जी दानिश, बताइएगा। दुनियापुर में मुनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 1100 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मुलजम की शिनाख्त जफर इकबाल के नाम से हुई है, जो अपने इलाके में मंशियात सप्लाई करता था। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी, लोधरा में गुज़िश्ता रात की मूसलाधार बारिश और तेज आंधी ने तबाही मचा दी। किसानों की महीनों की मेहनत घंटों में ज़ाय हो गई। धान, मक्की, प्याज की तैयार फसलें ज़मीन बोझ हो गईं। किसान शदीद परेशान। मजीद जानते हैं लोधरा से हमारे साथ मौजूद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गजनफर अली। जी गजन। जी, लोधरा में गुज़श्ता रात की बारिश और तेज आंधी ने खड़ी फसलें बिल्कुल जमीन बोझ कर दी हैं। यहाँ के जो मकामी काश्तकार हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी कपास की, मुंजी की और मक्की की जो तैयार शुदा फसलें हैं वो जमीन बोझ हो चुकी हैं। किसान इस वक्त बहुत परेशान है। इस वक्त हमारे पास मौजूद है एक मकामी काश्तकार, उनसे मजीद जानते हैं। जी, ये रात जो बारिश हुई है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है किसान का। फसलें इस वक्त जो जिस पोजीशन में खड़ी हैं फसलें, समझो कि इस वक्त फसलें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गई हैं। इसलिए हमारा हुकूमत वक्त से समझो ये मुतालबा है, जो आने वाली फसलों के लिए खादें देनी है इन लोगों ने, ये हमें खाद में रिलीफ दें, खाद सस्ती करें। और इसके अलावा ख़ास करके जो हमने गंदम की फसल काश्त करनी है उस फसल को बेहतर से बेहतर रेट दें। पिछली दफ़ा रेट ना दे के किसान के साथ जो दुश्मनी की गई है उस दुश्मनी का अजाला किया जाए और अब किसान को बेहतर रेट दिया जाए गंदम का, और ख़ास करके खादों में रिलीफ दिया जाए, बीजों में रिलीफ दिया जाए। ये हुकूमत वक्त जो है इसकी बड़ी मेहरबानी होगी और किसान पे ये छोटा सा एहसान कर दें। जो किसान है वो समझो कि हमारे पंजाब और बल्कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी के साथ अगर ऐसा सलूक करेंगे तो जारी बात है मुल्क पीछे जाएगा, कभी भी मुल्क आगे नहीं जाएगा। मेहरबानी करें और हमें खादों में रिलीफ दें, हमें बीजों में रिलीफ दें, और हमें ख़ास करके जो गंदम हमारी आने वाली है उसमें बेहतर रेट तय करें, जो कि हमारा इनसे मुतालबा है, गवर्नमेंट से मुतालबा है और चीफ मिनिस्टर साहब से हमारा मुतालबा है। ये हमारा मुतालबा जो है सुना जाए। खास करके हर चीज़ को वो मरियम बीबी हर बात तो सुनती हैं, हर लोगों की सुनती हैं, किसान उसको पता नहीं क्यों नज़र नहीं आता। लिहाजा मेहरबानी की जाए, वो किसान की तरफ भी थोड़ी सी अपनी नज़र दौड़ाए। जी बिल्कुल, किसान इस वक्त परेशान हाल हैं। उनका यही मुतालबा है बार बार कि इन्हें रिलीफ फराम किया जाए, खास तौर पर खादों में रिलीफ फराम किया जाए, ताकि जो अगली फसल लगनी है उसके लिए आसानी पैदा हो। जी, बहावलनगर में दरियाई सतलज की तुर्कियानी को 1 माह से ज़ायद गुजर गया, मगर तबाही के असरात आज भी बरकरार हैं। जहां लोगों के घर, खेत और उम्मीदें सब दरिया के रहमो करम पर चली गईं। इलाका मकीन जान बचाने के लिए नकल मकानी पर मजबूर, मगर जब वापस लौटते तो घरों के मलबे का ढेर मिलता। जहां कभी जिंदगी हुआ करती थी, बुजुर्ग मलबे में अपनी जमा पूंजी ढूंढ रहे हैं। औरतें आसमान की जानिब देख रही हैं। मासूम बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहटें छिन चुकी। रोजगार से महरूम, जबकि हुकूमती इमदाद ताहाल सुसरवी का शिकार। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चकतुगिरा शरीफ के मकीन आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद हुकूमती इदारे इनके उजड़े ख्वाबों और घरों को दोबारा आबाद करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया का इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी रखने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गुंदल की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसके डिप्टी कमिश्नर ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाली ईंटों के भट्टों की तामीरात में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमे मालियात को फिलफौर मुश्तरका एक्शन की हिदायत जारी की। उन्होंने मज़ीद कहा, दिन के साथ रात के औकात में भी भुट्टों की इंस्पेक्शन को यकीनी बनाया जाए और मालिकान को भारी जुर्माने दिए जाएँ और ज़िला भर में इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर फील्ड में एक्शन लेते हुए नजर आए। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक माहौल दोस्त इक़दामात यकीनी बनाना पहली तरजीहात में शामिल है। मुल्तान में बस्ती कोठेवाला के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने अपने दोस्त काशिफ को घर बुलाकर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी शहरी काशिफ को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी। वाक़े की मुहरिकात और फायरिंग की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ताहम मुकामी पुलिस ने बताया मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। बदला सनत पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंचकर तफ्तीश और कार्रवाई का आगाज किया और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बिहाड़ी के मरकजी कब्रिस्तान के करीब 6 लाट वाली नहर में अचानक 15 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ गया, जिसके
नतीजे में पुख्ता सड़क पानी में बह गई। करीबी इलाकों में पानी दाखिल। मुकामी अफराद का कहना है शगाफ गैस लाइन के साथ पानी रिसने के बायस पैदा हुई नहरी पानी ने दर्जनों एकड़ ज़रई अराजी को मुतासिर किया, जबकि करीबी बस्तियों के मकीनों ने अपनी मदद के तहत शगाफ पूर करने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। महकमा अनहार की टीमें मौके पर पहुंच गई। मशीनरी के जरिए शगाफ पूर करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।